اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسافر گاڑیاں جب مختلف اسٹیشنوں پر رکتے رکتے اپنا لمبا سفر طے کرتی ہیں تو ہر اسٹیشن پر الگ الگ نظارہ ہوتا ہے. کہیں تھوڑے مسافر چڑھتے ہیں، کہیں زیادہ مسافر چڑھتے ہیں، کہیں تھوڑے لوگ چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں زیادہ لوگ
جو بڑے بڑے اسٹیشن ہیں ان پہ بہت رونق ہوتی ہے، اور جب تک گاڑی چلتی نہیں سارا اسٹیشن مختلف لوگوں کی گہما گہمی سے پر رونق ہوا ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب گاڑی چلی جاتی ہے تو اسٹیشن سونا سا رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسافر نہیں ہوتے، صرف مسافروں سے ملنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جمعۃ الوداع کی بھی کچھ ایسی ہی صورت ہے۔ عبادت کرنے والوں کی گاڑی جو جمعہ بجمعہ ٹھہرتی ٹھہرتی آخر رمضان مبارک کے جمعوں میں داخل ہوتی ہے تو اچانک جمعوں پہ رونق بڑھنے لگتی ہے، اور پھر ایک ایسا جمعہ بھی آتا ہے جیسا آج ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس جمعے پہ تو اتنی رونق ہوتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسافر ہیں جو اس گاڑی پر چڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب یہ گاڑی یہاں سے گزر کر اگلے جمعے پہ پہنچتی ہے جو رمضان مبارک کے بعد آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسافر تو وہی چند ایک ہی تھے جو سارا سال سفر کرتے رہے، باقی تو چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بس بہت سے ایسے بھی ایمان لانے والے اور مسلمان ہیں جو آج عبادت کرنے والوں کو چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، الوداع کہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خود بھی عبادت میں شریک ہیں، لیکن یہ وقتی شرکت ہے، چند لمحوں کی شرکت ہے۔ جب تک اس جمعے پہ یہ گاڑی ٹھہری رہے گی وہ بھی شریک رہیں گے، جب یہ گزر جائے گی تو پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے۔ خدا کی راہ کے مسافر وہی ہیں جو عبادت کی گاڑی پر سوار ہو کر پھر اس کو چھوڑتے نہیں۔ اسٹیشنوں پر اترتے ہیں تو عارضی طور پر، لیکن دائم کے سوار ہیں، ہمیشہ کے مسافر ہیں، اور کبھی بھی وہ عبادت سے تعلق قائم کر کے پھر تعلق توڑا نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے مختلف احوال ہیں جو وقتی طور پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جنہیں پھر خدا یہ توفیق بخشتا ہے کہ ان کے دل میں بھی سفر کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ وداع کرنے آتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی اسی گاڑی کے مسافر بن جائیں۔ تو وہ لوگ جو سچے ایمان لانے والے ہیں ان میں کمزور بھی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ کمزور طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی بدیاں جھڑتی چلی جاتی ہیں اور بدیوں کی بجائے نیکیاں عطا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بس سچے مومنوں کی گاڑی ہمیشہ پہلے سے زیادہ بھرتی رہتی ہے۔ وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے کے عادی ہیں اور ہمیشہ پیچھے رہ جانے کے عادی ہیں، ان کے متعلق بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عذاب دے گا یا ان سے ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ بعض خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موت کی گھڑی سعادت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اللہ ان کو بلاتا ہے کہ وہ نیکی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب وہ ہیں جو توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ ہم کبھی کبھی آئے لیکن خدا نے اس وقت بلایا جب کہ ہم نیکوں میں شمار ہو رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ دعا خصوصیت سے سکھائی کہ اے خدا ہمیں اس وقت بلانا، اس وقت ہمیں مارنا جب ہم تیرے حضور نیکوں میں شمار ہو رہے ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چھوڑنے کے لیے آنے والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خصوصیت سے یہ دعا کریں کہ ان سب کے انجام نیک ہوں اور رفتہ رفتہ ان کو بھی عبادت کے دائمی سفر کی توفیق عطا ہو۔ میں نے گزشتہ چند خطبات میں سورہ فاتحہ کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح سورہ فاتحہ عبادت کے راز سکھاتی ہے اور عبادت میں لذت پیدا کرتی ہے، اور اس مضمون کے آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے تھے جس میں ہم اس دعا پر غور کر رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم میں جن لوگوں کا ذکر ہے اگرچہ وہ سب انعام یافتہ ہیں لیکن ان کی زندگیاں بڑی مشقتوں اور تلخیوں میں گزری،
اور خدا کی راہ میں انہوں نے بڑے بڑے ابتلا دیکھے، اور ایسے بھی تھے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے خود ابتلاؤں کے تقاضے کیے کہ اے خدا ہمیں ہماری قربان گاہیں دکھا، ہمیں ان رستوں پر چلا جن رستوں پر چل کر ہم تیری راہ میں دکھ اٹھائیں اور پھر ثابت قدم ٹھہریں اور تجھ سے نئے اعزاز پائیں۔ لیکن ان تمام باتوں کا ذکر کرنے کے بعد جو میں جن میں سے ایک حصہ میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں، اور ایک وہ حصہ تھا جسے بیان نہیں کر سکا لیکن ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، ان سب تاریخی واقعات پر نظر ڈالتے ہوئے جب ایک مومن غور کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، ایسی مشکل اور ایسی مصیبت کی دعا، اور ایسی دعا جس پر ہو سکتا ہے میں ثابت قدم نہ ٹھہر سکوں۔ مشکلات کو اپنے منہ سے دعوت دینا اور امتحان کو بلانا بڑے حوصلے کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود مجبور ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرنے پر مجبور ہے کہ مجھے انعام پانے والوں کا رستہ دکھا، اور اس کی تفصیل قرآن کریم نے جو بیان کی ہے وہ بہت ہی دل ہلا دینے والی تفسیر ہے، ایسی تفصیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے مشکل کا جان جوکھوں کا رستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے یہ رستہ کیسے طے کیا تھا؟ وہ رستہ انہوں نے ایسے طے کیا کہ قرآن کریم میں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سکھایا کہ کیا کرو، کس طرح یہ مشکلیں تم پر آسان ہو جائیں گی اور یہ آگ تمہارے لیے گلزار بنا دی جائے گی۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے میرے بندو صبر کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ اور دعا مانگتے ہوئے مجھ سے ہی مدد چاہو۔ پس ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جس استعانت کی دعا ہمیں سکھائی گئی اس کا اعادہ کیا گیا تفصیل کے ساتھ، اور پھر وہ دعائیں بھی خدا نے اکثر خود سکھائیں۔ پس اب میں ان دعاؤں کے اس مضمون میں داخل ہوتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے خود مومنوں کی راہ آسان فرما دی، انہیں دعاؤں کے طریق سکھائے، یا ان کی بے ساختہ دل کی گہرائیوں سے اٹھی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور ان کے ذکر کو بڑے پیار کے ساتھ قرآن کریم میں محفوظ فرما دیا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں، اور میں پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس نے تمام انبیاء کی دعاؤں کا خلاصہ اس شان کے ساتھ، اس حفاظت کے ساتھ پیش کیا ہو جس طرح قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ ہر قسم کی ضرورت کی دعا کے بہترین نمونے محفوظ کر دیے۔ بس وہ لوگ جو یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس دعا کی اگلی شاخوں سے بھی واقف ہوں۔ یہ دعا جو آگے دعائیں پیدا کرتی ہے اور جن کے بغیر یہ سفر طے ہونا ممکن نہیں ہے، ان دعاؤں پر نظر رکھیں، ان کے پس منظر سے واقف ہوں، ان کیفیتوں سے آشنا ہوں جن کیفیتوں میں وہ دعائیں مانگی گئی تھیں۔ جوں ہم اس مضمون میں آگے بڑھیں گے یہ مضمون جو بہت ہی مشکل دکھائی دیتا ہے آسان ہوتا چلا جائے گا، اور ان مشکلات میں سے لذت پھوٹنے لگے گی۔ بس اس لحاظ سے میں قرآن کریم کی دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اسی ترتیب سے ہیں جس ترتیب سے قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ میں نے ان کو مضمون وار الگ الگ نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان دعاؤں کے متعلق خدا کا جو وعدہ ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، وہ وعدہ در حقیقت ایسی ہی دعاؤں کے متعلق ہے جن کا ذکر آنے والا ہے، ورنہ بسا اوقات انسان اس مخمصے میں پھنس جاتا ہے کہ خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ
کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں بڑی دیر سے کہ یہ کر دے، وہ کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، اور مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ تو اس آیت کو جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ان دعاؤں کے مضمون کے ساتھ ملا کر سمجھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور کون سی مقبول نہیں ہوتی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے بلاتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میری باتوں کا بھی تو جواب دیا کریں، میری آواز پر بھی تو کان دھرا کریں۔ یہ نہ ہو کہ یک طرفہ مجھے بلاوے بھیجتے رہیں اور جب میں ان کو بلاؤں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر سچا ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں اور کامیاب ہوں۔ یہ رشد کا رستہ قبولیت دعا کا رستہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں تفصیل سے سمجھایا کہ وہ کون سا رستہ ہے اور کیسے لوگ ہیں جو اس رستے پر چلتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن کریم اگرچہ مخت کی صورتیں اگرچہ اس ترتیب سے نہیں ہیں جس ترتیب سے یہ نازل ہوئیں، لیکن جو ترتیب وحی الہی کے مطابق مقرر ہوئی اور جس ترتیب کے ساتھ ہم قرآن کریم کو آج پاتے ہیں، اس ترتیب میں گہری حکمتیں ہیں اور مضمون کا تسلسل ہے۔ پس دعاؤں کے تسلسل میں بھی خدا تعالیٰ نے بعض گہری حکمتوں کو پیش نظر رکھا ہے، اس لیے میں ترتیب کو مضامین کے لحاظ سے بدلنے کی بجائے بین ہی اسی طرح آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس طرح قرآن کریم نے پیش فرمائی ہے۔ سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، یعنی وہ عظیم الشان نبیوں کا سلسلہ جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ میں دیکھ لوں کہ یہ ترتیب ٹھیک ہے کہ نہیں، پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک لگتی ہے یہی، بقرہ 252 202۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ بقرہ 127 تا 130۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ اس وقت کی دعا ہے جبکہ خانہ کعبہ کے کھنڈرات تو موجود تھے، یعنی بعض آثار بہت پرانے اور تقریباً معدوم مٹے ہوئے آثار موجود تھے، لیکن خانہ کعبہ کی کوئی عمارت نہیں تھی۔ وحی الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچے، اسے تلاش کیا اور وہیں آپ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا، اور بعد میں جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ مدد کرنے کے قابل ہوئے
تب اس کی تعمیر نو شروع کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کا حصہ اس میں ڈالنا ضروری تھا، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماعیل کی نسل سے پیدا ہونا تھا، اس لیے آپ نے انتظار کیا کہ یہ بچہ جو دنیا کے عظیم ترین نبی کا جد امجد بننے والا ہے، جس کی خاطر خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا، جس نے اس خدا کے گھر کی تعمیر کے مقاصد کو اپنی انتہا تک پہنچانا تھا، اس کا ہاتھ بھی اس تعمیر میں ساتھ لگ جائے اور شامل ہو جائے۔ بس قرآن کریم میں جہاں بھی تعمیر نو کا ذکر ہے، وہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کو ضرور شامل فرمایا گیا ہے، اور دعاؤں میں بھی دونوں مل کر دعائیں کرتے ہیں۔ اس وقت تک صرف دو ہیں، لیکن آگے جا کے جو دعائیں آئیں گی ان میں تعداد بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ فرمایا ھذا بلدن آمنا، امن کی جگہ بنا اس جگہ کو، ورزق اہلہ من الثمرات، اور جو بھی یہاں رہیں ان کے لیے ہر قسم کے پھل مہیا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ خدا نے فرمایا ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو انکار بھی کر دے گا اسے بھی ان دنیاوی فوائد سے کچھ نہ کچھ میں ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ نہیں کہ ادھر کسی نے انکار کیا وہیں میں نے نعمت کا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو جہاں تک ثمرات دنیا کا تعلق ہے، وہ میں انکار کرنے والوں کو بھی دیتا رہوں گا، لیکن کچھ عرصے تک، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، کچھ عرصے سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں میں پھلوں سے محروم نہیں کروں گا، لیکن جب وہ مر کر میرے حضور پیش ہوگا تو اس لیے میں اس کو عذاب سے مستغنی نہیں سمجھوں گا، عذاب سے مبرہ نہیں قرار دوں گا کہ اس کو میں نے دنیا میں نعمتیں دی تھیں۔ بس خانہ کعبہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ تو اٹھانے والا ہوگا، لیکن اپنے کفر یا ناشکری یا انکار کی وجہ سے مرنے کے بعد پھر اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس کی طرف وہ لوٹ کر جانے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے قواعد بیت کو، اللہ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کرنا شروع کیا۔ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ربنا تقبل منا، پہلی دعا ان کی یہ تھی کہ اے خدا ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ اس دعا میں بہت گہری حکمتیں ہیں، جو حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے اور اسماعیل کی یہ دعا ہے، اس میں بہت گہری حکمتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھائی گئی ہے کہ خدا کی خاطر اتنی مشقت اٹھا کر، اتنی مصیبتیں برداشت کر کے ایک ویرانے میں ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے کے آیا، پھر لمبی مصیبتوں میں انتظار کیا، بھوک دیکھی، پیاس دیکھی، ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں، بار بار آتا رہا یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا، اور خدا کی خاطر، محض خدا کی خاطر گھر تعمیر کیا جا رہا ہے، لیکن انکسار کا یہ عالم ہے کہ ربنا تقبل منا سے دعا شروع کی، اے اللہ قبول فرما لینا، گھر تو تیری خاطر بنا رہے ہیں، خالصت نیکی کی خاطر، لیکن انسان خود اپنی نیتوں کی کنہوں سے واقف نہیں ہوتا، ان کے اندرونے سے، انسان اپنے اندرون حال سے خود واقف نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم تیرے حضور پیش کر رہے ہیں اسے اپنی رحمت سے قبول فرما لینا۔ انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، صرف دعائیں سنتا ہی نہیں، ان کے احوال سے واقف ہے، ان کے رازوں سے واقف ہے، ان نیتوں سے واقف ہے جو دعاؤں سے پہلے ہوتی ہیں، جن کے نتیجے میں دعائیں اٹھتی ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے خدا اس عبادت کے گھر کا کیا فائدہ اگر ہم بنانے والے خود تیرے حضور مسلمان نہ ٹھہریں، بس ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، مسلمین لک، ہمیشہ کے لیے اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا،
اور فرما برداری کی حالت میں ہمیں عبادت کے راز بھی سکھانا اور قربان گاہیں بھی دکھانا۔ منسک سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، عبادت کا طریق بھی اور قربانی کا طریق، اور قربان وہ جگہیں جہاں انسان قربانی پیش کرتا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، لیکن پھر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سے مغفرت بخشش کا سلوک فرمانا، ہماری توبہ کو قبول کرنا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ بس نیکی کی دعاؤں کے ساتھ یہ عاجزی اور انکساری کی گریہ وزاری بھی جاری ہے، اور اعتراف ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم جو نیکی کے کام بھی کرتے ہیں ان پر بھی ہمیں پورا یقین نہیں ہو سکتا جب تک تیری طرف سے رضامندی حاصل نہ ہو جائے کہ یہ نیکیاں قبول بھی ہوں گی کہ نہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے خدا ان لوگوں میں سے جو یہاں پیدا ہوں گے وہ عظیم الشان رسول برپا فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان پر تلاوت کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب بھی پڑھائے گا اور اس کی حکمت بھی، ویزکیہم، اور ان کو پاک فرمائے گا، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو غالب قدرتوں والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ دعا کی وہ تان ہے جہاں جا کر یہ دعا ٹوٹی ہے، جہاں جا کر یہ دعا اپنے عروج تک پہنچی ہے، اور اب سمجھ آئی کہ پہلی دعاؤں میں اس قدر تقویٰ کی باریک راہوں کی پیروی کیوں ہو رہی تھی، اتنا انکسار کیوں تھا، اتنی بار بار کی احتیاط کیوں تھی کہ اے خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، ہمیں پاک و صاف رکھنا، ہم میں ذرا بھی کوئی غیر کا شائبہ تک باقی نہ رہے، خالص تیرے لیے ہم یہ کام کر رہے ہوں اور تو ان کاموں کو قبول کر رہا ہو، کیونکہ یہ دعا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی بنیاد ڈالنے والی دعا تھی، اور اس عظیم الشان رسول کے برپا کرنے کی دعا تھی جس کی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس لیے غیر معمولی تقویٰ کی ضرورت تھی، غیر معمولی انکسار کی ضرورت تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تکبر داخل ہو سکتا تھا، بعض تکبر نیکی میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور شیطان بہکا سکتا تھا کہ تم تو اتنے عظیم الشان وجود ہو، کہ وہ عظیم وجود جس کی خاطر سارے کائنات کو پیدا کیا گیا تھا وہ تمہاری نسل سے پیدا ہونے والا ہے۔ تو جتنا بڑا مقام عطا ہونے والا تھا اتنی ہی عاجزی بھی سکھائی گئی، اور اس طرح انہوں نے عاجزانہ طور پر خدا کے حضور یہ دعائیں مانگی جو بین ہی اسی طرح قبول ہوئیں۔ حیرت انگیز طریق پر انہی لفظوں میں یہ دعا قبول ہوئی ہے جن لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے سے مانگی تھی، لیکن چونکہ ترتیب انسانی سوچ کی تھی، اگرچہ نبی تھا مگر بہرحال انسان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدل دی۔ چنانچہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ عرض کیا تھا کہ جب وہ تلاوت آیات کر دے، پھر ان کی تعلیم دے دے، پھر ان کی حکمت سکھا دے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر پاک کرنے کی صفات پیدا ہو جائیں گی، پاک کرنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی، پھر وہ ان کو پاک کرے، کیونکہ جب کتاب آیات پڑھی جائیں گی، ان کی تعلیم دی جائے گی، ان کی حکمت سکھائی جائے گی، تو یہ سارا ایسا ایک سلسلہ ہے پاک کرنے والا جس کے نتیجے میں جو بھی لوگ اس کارخانے سے گزریں گے آخر تک پہنچتے پہنچتے پاک ہونے کے لیے تیار ہوں گے۔ فیزکیہم، پھر وہ ان کو پاک بھی کرے گا۔ خدا تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقام قبولیت دعا کے وقت ظاہر فرمایا، اور فرمایا کہ ابراہیم کی سوچ تو یہ تھی کہ وہ کتاب اور حکمت کے سکھانے کے بعد پھر ان کو پاک کرے گا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو ایسی خوبیاں ہیں
جن میں وہ سب دوسرے نبیوں سے ممتاز ہے اور پہلے نبی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ایک یہ وہ کہ وہ ذاتی طور پر ایسی قوت قدسیہ رکھتا ہے کہ کتاب سکھانے سے پہلے اور اس کی حکمتیں بتانے سے پہلے محض اپنے وجود کی برکتوں سے لوگوں کو پاک کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. پس تلاوت آیات تو بہرحال اول ہے، کیونکہ خدا کے پیغام کو سنائے بغیر کوئی طاقت بھی حاصل نہیں ہوتی. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ پہلے پاک کرتا ہے، اور پاک کرنے کے لیے کوئی کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا وجود خود پاک کرنے والا ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے، دوسرا امتیاز یہ ہے کہ پہلے لوگ تو ایسے مدرسوں میں داخل ہوتے تھے کہ داخل ہونے سے پہلے پاک نہیں ہوتے تھے، داخل ہونے کے بعد پاک کیے جاتے تھے، اور گویا پاک ہو جانا ان کا منتہا تھا، ان کا مقصود تھا، ان مدارس کا منتہا اور مقصود تھا. فرمایا یہ اتنا اونچا مدرسہ بنایا گیا ہے کہ یہاں داخل ہونے کے لیے پاک کی ضرورت ہے. جب تک پاک دل لے کر تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر نہیں ہوگے، تم اس درسگاہ سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے. پس یہ دونوں مفاہیم بیک وقت صادق آتے ہیں، اور اس دعا کی اہمیت بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح بین ہی ان 4 صفات کا ذکر فرماتے ہوئے جن کا بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے خدا سے مانگا تھا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرما دیا کہ وہ بین ہی وہی صفات لے کر پیدا ہوا ہے جو ابراہیم نے اس آنے والے کے لیے مانگی تھی. اب دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس دعا نے کتنا عظیم الشان کام کیا ہے. وہ لوگ جو اپنے لیے دعائیں کرتے کرتے مر جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے کرتے جان دے دیتے ہیں، فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن تھوڑے ماحول میں چند دن کے فائدے پہنچتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں کتنی نافع الناس تھی، کتنی عظیم الشان تھی. تمام دنیا نے قیامت تک اس سے فائدے اٹھانے تھے. اسی لیے اس دعا کو بھی عظمت ہوئی، اور اس دعا مانگنے والے کو بھی ایسی عظمت نصیب ہوئی جیسے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی. دوسری دعا ہمیں قرآن کریم یہ سکھاتا ہے، البقرہ آیت 202 میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کے متعلق بیان فرمائی گئی ہے جو مناسک حج ادا کرنے کے بعد پھر خدا سے خیر مانگتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں. کیا کہتے ہوئے واپس آتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے خدا ہمیں دنیا کی حسنات بھی عطا فرما اور آخرت کی حسنات بھی عطا فرما، اور عذاب نار سے بچانا. یہاں حسنہ اور فضل میں ایک فرق ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ورنہ آپ کی دعا کا مکمل نہیں ہوگی. فضل عموماً دنیاوی فوائد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ دوسرے فوائد کے لیے بھی، لیکن حسنہ کا زیادہ تر تعلق نیکیوں سے ہے، اور کوئی ایسی خیر حسنہ میں داخل نہیں ہوتی جو نیکی سے خالی ہو. اس لیے حسنہ میں جو حسن ہے وہ دوسری دعاؤں میں ویسا پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مراد یہ ہے کہ ہمیں ہر اچھی چیز دے، دنیا میں سے بھی اچھی چیزیں دے، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی اچھی ہوں اور تیرے حضور بھی وہ اچھی اور قابل پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے کا لائق ہوں، اور پھر آخرت میں سے بھی بہترین چیزیں عطا فرما، اور دین میں سے بھی اس حصے پر عمل کرنے کی توفیق بخش جو سب سے زیادہ حسین ہے، یعنی تعلیم کا وہ حصہ جو چوٹی کا تعلیم کا حصہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دعا کے متعلق فرمایا، ہماری جماعت ہر نماز کی آخری رکعت میں
بعد رکو مندرجہ دعا بکثرت پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت کی بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بس وہ احمدی جو اس فرمان سے واقف نہیں ہیں وہ شاید دعا سے تو واقف ہوں گے، لیکن یہ علم نہیں کہ کتنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر میں یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی تھی۔ ایک موقع پر حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے جو بیماری سے اس طرح کھوکھلا ہو چکا تھا جیسے کسی چوزے کے پر نوچ لیے گئے ہوں اور وہ بالکل نڈھال ہو چکا ہو۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم خدا سے کوئی خاص دعا کرتے ہو؟ اس نے عرض کی ہاں، میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے جو عذاب مجھے قیامت کے روز دینا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ کیسا پیارا کلام ہے، ایسا دل کی گہرائیوں تک اتر جانے والا۔ سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، ایسی دعا نہ مانگا کرو خدا سے کہ جس کی تم میں طاقت نہ ہو، تم برداشت نہ کر سکو۔ فرمایا یہ دعا کیوں نہ کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار، ساری باتیں اس میں آ گئی۔ جس عذاب آخرت سے تم ڈرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے اس کا تو اس دعا میں ذکر موجود ہے۔ یہ دعا مقبول ہو جائے تو عذاب آخرت کہاں، لیکن اس کے ساتھ دنیا کی حسنات بھی دیتی ہے اور آخرت کی حسنات بھی دیتی ہے۔ بس یہ دعائیں ہیں، ان کا ایک پس منظر ہے، کس طرح خدا کے پاک بندوں نے ان کی حکمتوں کو سمجھا، کس طرح ان کے متعلق تلقین فرمائی۔ جب بھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد یہ مشکل دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی تو ساتھ مانگا کریں، اور بین ہی سورہ فاتحہ کے بعد وہ دعاؤں کے لیے قرآن کریم کی آیات پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے، ایسی آیات کا انتخاب کریں جن آیات میں ایسی دعائیں ہوں، اور اگر دعاؤں کے مضمون کو آپ سمجھ جائیں تو ہر ضرورت کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر خواہش جو نیک خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو قرآن کریم میں کوئی نہ کوئی مناسب حال دعا مل جائے گی۔ اگر اس کے پس منظر کو سمجھ جائیں تو پھر دل میں درد پیدا ہوگا، سوز پیدا ہوگا، اور آپ کی دعاؤں میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جائے گی۔ وہ ایسے چوزے کی طرح کی دعائیں نہیں ہوں گی جس کے پر نوچے جا چکے ہوں، ایسے پرندے کی طرح دعائیں ہوں گی جو اڑنے کی سکت رکھتا ہو اور بلند پروازی جانتا ہو اور بلند پروازی کی طاقت رکھتا ہو۔ پھر ایک دعا ہے جو حضرت طالوت، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جدون تھے، ان کی دعا قرآن کریم میں محفوظ فرمائی ہے، جو جب جالوت کی فوجوں کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے تو جالوت کی فوجیں بہت زیادہ تھیں اور بہت طاقتور تھیں، اور اس کے مقابل پر حضرت طالوت کی فوج بہت مختصر تھی، اور اس میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جو ابتلا پہ پورا نہیں اتر سکے اور آخر وقت تک ساتھ نہ دے سکے، اس لیے جو باقی بچے وہ بہت ہی تھوڑے رہ گئے۔ اس وقت انہوں نے ایک دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے خدا ہم پر صبر نازل فرما، ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مستحکم اور مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں انکار کرنے والوں کی قوم پر فتح نصیب فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دعا ایسی تھی جسے میں نے فوراً قبول کر لیا، فہزموہم باذن اللہ، بس وہ جو عظیم شکست انہوں نے دشمن کو دی وہ محض اللہ کے اذن سے تھی، ورنہ ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اتنے بھاری دشمن پر فتح یاب ہو سکتے۔ پھر قرآن کریم نے
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں باقی انبیاء کی دعائیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہیں۔ حالانکہ بہت سی دعائیں جن میں نام نہیں لیا گیا اور بعض ایمان والوں کی دعائیں بتائی گئی ہیں، وہ دعائیں ہیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی دعائیں تھیں، اور بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے خود آپ کو مخاطب کر کے سمجھائیں کہ یہ دعا مجھ سے کیا کرو۔ یہ ساری دعائیں قرآن میں محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جن کا قرآن میں تفصیل سے ذکر نہیں ملتا لیکن مضمون موجود ہے۔ ان دعاؤں کا انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا۔ ایک دعا یہ بتائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ دیکھو محمد رسول اللہ خدا تعالیٰ کی ہر اس چیز پر ایمان لے آئے جو اس کی طرف نازل فرمائی گئی، ہر اس بات پر ایمان لے آئے، ہر اس حکم پر ایمان لے آئے، اور ان کے ساتھ ہی ان پر ایمان لانے والے بھی خدا کی کامل وحی پر ہر طرح سے ایمان لے آئے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل چل کر جن جن باتوں پر وہ ایمان لاتے گئے، آپ کے صحابہ، آپ کے غلام بھی ان باتوں پر ایمان لاتے چلے گئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب کے سب وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائے، ملائکہ پر بھی ایمان لائے، کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور خدا تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور یہ اقرار کیا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ جہاں تک وحی کی عظمت کا تعلق ہے، جہاں تک تیرے فرمان کے احترام کا تعلق ہے، ہم کسی بڑے چھوٹے رسول کی وحی میں فرق نہیں کریں گے۔ جو حکم تیری طرف سے آئے گا وہ کسی طرح ہم تک پہنچے، خواہ بڑے رسول کے ذریعے پہنچے یا چھوٹے رسول کے ذریعے پہنچے، ہم تو تیرے حکم پر نگاہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے جہاں تک وحی کے احترام کا تعلق ہے اس میں ہم کوئی فرق نہیں کریں گے کہ کوئی رسول زیادہ قابل احترام ہے اور کوئی رسول کم قابل احترام ہے، اس بحث میں نہیں پڑیں گے۔ اور پھر وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے خدا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر دی، یعنی جو کچھ ہم نے سنا اس سب پر ہم ایمان بھی لائے اور ہم اطاعت کے لیے حاضر ہو گئے اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اس لیے اب ہم تجھ سے بخشش کا حق رکھتے ہیں، بخشش کی توقع رکھتے ہیں، تو ہم سے بخشش کا سلوک فرمانا۔ دیکھیے کتنا اس میں بھی انکسار ہے۔ محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھی جس کیفیت کے ساتھ خدا کی وحی پر ایمان لائے، کبھی دنیا میں کوئی قوم ایسی پیدا نہیں ہوئی جس نے اس شان کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، اس طرح مضمون کو کی باریکیوں کو سمجھتے ہوئے کسی خدا کے نبی کی وحی پر ایمان لایا ہو۔ مگر یہ لوگ خدا کے محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھی اس وحی پر اس کامل شان کے ساتھ ایمان لے آئے، اور پھر سب خدا کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، سب پر ایمان لانے کے بعد پھر یہ اپنا دستور بنا لیا کہ سنا اور اطاعت شروع کر دی، اور مقابل پر خدا سے کیا مانگا؟ غفرانک ربنا۔ اس کے باوجود ہم کسی چیز کے مستحق نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب توفیق تیری دی ہوئی ہے، ہاں بخشش کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم سے جو کمزوریاں ہو جائیں، غفلتیں ہوں، تو ہم سے بخشش کا سلوک فرما، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے آخر تیرے پاس پہنچنا ہے، کوئی مفر نہیں، لازماً ہم سب آخر تیرے حضور پہنچیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تم میں سے مختلف لوگوں کو میں نے مختلف توفیق عطا فرمائی، کسی کو زیادہ طاقتیں دی ہیں، کسی کو کم طاقتیں دی ہیں، چونکہ میں نے طاقتیں دی ہیں میں تم سے تمہاری طاقتوں کے مطابق سلوک کروں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی طاقتوں کے مطابق، اور ان کے غلاموں سے درجہ بدرجہ، صدیقوں سے صدیقوں کے مطابق، شہداء سے شہداء کے مطابق، اور صالحین سے صالحین کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، قانون یہ ہے
کہ جو کچھ بھی نیکی سرزد ہو جائے گی تم سے یا ان لوگوں سے، اس نیکی کی میں جزا ضرور دوں گا، مگر بدی کے متعلق احتیاط کر لوں گا کہ نیت اور پختہ نیت کا دخل ہو، جان بوجھ کر عمدن کی گئی ہو۔ اکتسب میں نیت، واضح نیت اور ارادے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی کتنا احسان اور مغفرت کا سلوک ہے۔ دراصل غفرانہ کا کہ جواب ہے، فرمایا ہاں غفران کا سلوک کروں گا، اس طرح کہ نیکی تم سے راہ چلتے بھی اتفاقاً ہو جائے تو میں کہوں گا تمہارے حساب میں لکھ لی جائے، اور فرشتے تمہارے حساب میں لکھ لیا کریں گے، لیکن بدی کے متعلق احتیاط کا حکم دوں گا کہ دیکھنا اس کی نیت تھی کہ نہیں، ارادہ تھا کہ نہیں۔ چنانچہ حضرت آدم کے ذکر میں فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے جو اس سے مغفرت کا سلوک فرمایا تو لم نجد لہو عزمًا، ہم نے خوب ٹٹول کے دیکھا، اس کی نیت میں عزم نہیں پایا جاتا تھا، ٹھوکر کھائی تھی، غفلت ہو گئی تھی۔ بس غفرانہ کا جواب بھی ہمیں مل گیا۔ پھر وہ دعا بتائی جو تفصیل کے ساتھ اس دعا کا ذکر فرمایا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے شاگرد، آپ کے غلام، آپ کے صحابہ ہمیشہ خدا سے حضور گریہ گزاری کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، اے خدا لا تؤاخذنا، ہم ہرگز ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ان نسینا و اخطانا، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے اور غلطی کر دیں تو اس کا تو کوئی کھاتا ہی نہ رکھنا، اسے تو شروع سے ہی صاف کر دینا کہ ٹھیک ہے یہ کسی شمار میں نہیں ہوگی۔ پھر ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے خدا جہاں تک اس اسر کا تعلق ہے جو تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا وہ ہم پر ڈالنا ہی نہ۔ اسر اور حمل دو مضمون ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ اسر کے متعلق لغوی تحقیق یہ ہے، اثر الشیء، کسی چیز کو توڑا، مروڑا، روکا۔ کوئی چیز اتنا بڑھ گئی کہ مثلا شاخیں ایک درخت کی کہ آپس میں گنجلیں پڑ گئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو خراب کرنے لگ گئیں۔ اعتصر القوم، لوگ زیادہ ہو گئے۔ اسر سے مراد ماسر اس رسی کو بھی کہتے ہیں جو سڑک پر ٹول وصول کرنے کے لیے لگائی جاتی تھی، آج کل بھی گیٹ لگتے ہیں، یعنی وہ رسی جو گاڑیوں کو، موٹروں کو، گدے گاڑیوں کو، اس زمانے میں تو گھوڑے اور خچر وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو ان کو روکنے کے لیے ہوتی تھی کہ اپنا ٹیکس دے کے جاؤ۔ تو یہ سارے مفاہیم ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پر ایسی کوئی شریعت نہ نازل فرمانا۔ بوجھ سے مراد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے پابندیاں ہیں، ہرگز یہ مراد نہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہم پر ایسی پابندیاں نہ کر لگانا جن پابندیوں کو برداشت نہ کر کے پرانے لوگوں کی کمریں ٹوٹ گئیں اور وہ منہدم ہو گئے، اور ایسی پابندیاں نہ لگانا جو تو نے تو کم لگائی تھی لیکن رفتہ رفتہ لوگوں نے بڑھانی شروع کر دی اور سیدھے سادے دین کو گنجلیں بنا دیا۔ چنانچہ وہ جو قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے اسر دور فرماتا ہے، جن بوجھوں میں وہ مبتلا ہوئے ہیں، جو زائد رسم و رواج ان کے گلوں کے طوق بن گئے ہیں، وہ ان سے ان کو رہائی دلاتا ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے کہ ہمیں ایسا اسر نہ دینا، ایسے لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن کی تعلیمات ان کے لیے رفتہ رفتہ اسر بن گئیں، اس میں اضافے ہونے شروع ہو گئے، رسم و رواج پیدا ہو گئے، ایسی مشکل بنا دی گئیں کہ پھر ان پر عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر رفتہ رفتہ ایسے بھی لوگ تھے جن کی تعلیمات
ٹیکس کی وصولی کی طرح بوجھل اور قابل نفرت بن گئیں۔ جب ان تعلیمات پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو سننے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ یہ ویسی کیفیت ہے جیسے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ضیاء الحق صاحب نے نماز فرض کر دی تھی۔ ایک تو خدا نے فرض کر رکھی ہے 1400 سال پہلے سے، ایک ضیاء صاحب نے اس کے اوپر پھر فرض فرما دی، اور اس وقت کی جو کیفیت لوگ مجھے لکھا کرتے تھے وہ بالکل وہی تھی جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو ٹیکس پڑ گیا ہے، اس کی ادائیگی سے جس طرح مشکل ہو سکے بھاگو۔ جو خدا کی فرض کردہ نمازیں پہلے پڑھتے تھے وہ تو اسی طرح پڑھتے رہے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ایک بڑی تعداد وہ تھی جو اسر سمجھ کر نمازوں کو پڑھتے تھے، اور ان کا رجحان یہ تھا کہ گویا ان پر ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی اچھی دعا سکھا دی، فرمایا خدا تیری تعلیم کو تو ہم قبول کریں گے، لیکن ہم تجھ سے کچھ گزارشات کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز پر ایمان لے آئے، یہ عہد کر بیٹھے ہیں جو سنیں گے اس کی اطاعت کریں گے، لیکن اب ہمارے ساتھ ذرا ایک کوڈ آف کانڈکٹ طے ہو جائے، ایک ایسا طریقہ کار واضح ہو جائے جس پر ہم سے تیرا معاملہ ہوگا۔ ایک یہ کہ خطا تو شمار میں ہی نہیں آئے گی، بھول چوک معاف، پرانے لوگوں کی غلطیاں ہمیں تو دہرانے کی توفیق ہی نہیں بخشے گا۔ ہم تیری تعلیم کو ہرگز اپنے لیے بوجھ نہیں بننے دیں گے، اور نہ تیری تعلیم کو بوجھ شمار کریں گے اور ٹیکس شمار کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں کہ پھر بھی کیا کیا ہونے والا ہے۔ جہاں تک گزشتہ تاریخ کے سبق ہیں وہ تو ہم نے حاصل کیے، لیکن اپنی کمزوریوں سے ہم پھر بھی واقف نہیں ہیں۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، تو نے وعدہ فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بس اس وعدے کو یاد دلاتے ہیں، اور یہ پھر تاکیداً عرض ہے کہ ہم میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالنا، طاقت دیکھ کر بوجھ ڈالنا۔ اور اس کے بعد پھر بعد میں کیا سلوک ہو؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے خدا عفو کا سلوک فرمانا، پھر بھی گناہ ہوں گے تو دیکھنا ہی نہ، گویا گناہ ایک طرف ہو رہے ہیں اور تیری نظریں دوسری طرف ہے، واغفر لنا، اور جو گناہ تیری نظر کے سامنے آ جائیں۔ ویسے تو ہر چیز پر خدا کی نظر ہے، لیکن ایک اسلوب بیان ہے، جس طرح بعض لوگ حلم کا سلوک کرنے والے، مغفرت کا سلوک کرنے والے عفو سے آغاز کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی برائی نظر کے سامنے ہی نہ آئے، اس وقت دیکھتے ہیں برائی کو جب پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود کا بھی یہی طریق تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں آپ جب گھروں میں آیا کرتے تھے، ہم کئی قسم کی بیہودہ حرکتیں بچپن کی کیا کرتے تھے، تو آپ اس طرح غفلت کی نظر سے دیکھتے ہوئے گزرتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں لگا، اور اس وقت دیکھتے تھے جب پکڑنے کا ارادہ ہو، جب سمجھیں کہ اب کچھ معاملہ حد سے بڑھتا چلا گیا ہے۔ لیکن خدا سے یہ دعا نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت دیکھنا گناہوں میں جب پکڑنے کا ارادہ ہو، فرمایا جب دیکھنا تو بخشش کے ارادے سے دیکھنا، جب پکڑے جائیں بات کھل جائے تو فاغفر لنا ورحمنا، اور رحم فرمانا۔ استحقاق کوئی نہیں ہے، بار بار کی غلطیاں ہوں گی، تیرے حضور حاضر ہوں گے، کچھ لے کر نہیں حاضر ہوں گے، ایسے اقرار بار بار توڑ چکے ہوں گے جو تیرے حضور مضبوطی سے باندھے ہوئے ہوں گے، کئی دفعہ توبہ کی ہوگی۔ ایسی صورت میں رحم کا سلوک فرمانا، کہنا بڑے کمزور عاجز انسان ہیں، ان کا کام ہی ہے یہ غلطیاں کرنا۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فارسی کا الہام بھی بیان کیا جاتا ہے، ای مشت خاک را چے نہ بخشم، گر نہ بخشم ہے شاید، گر نہ بخشم چے کنم، کہ اس خاک کی مٹھی کو میں بخشوں نہ تو کروں کیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے انسان کی؟ اتنا کمزور، اتنا ناقص، بار بار گناہوں میں مبتلا ہونے والا۔ میں بھی کہتا ہوں چلو دفع کرو اس کو، بخش ہی دو، خاک کی مٹھی ہی تو ہے۔ تو یہ معنی ہیں ورحمنا کے، کہ اے خدا پھر یہ کہہ دینا چلو رحم ہی کر لیتے ہیں، کچھ نہیں۔
انت مولانا، یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارا مولا تو ہے۔ اس لفظ میں ساری دعا کے درد کو سمو دیا گیا ہے اور دعا کی قبولیت کا راز بیان فرما دیا گیا ہے۔ فرمایا ان سب حالتوں کے باوجود سوائے تیرے ہم نے کسی اور طرف نہیں دیکھا، اپنی تمام کمزوریوں اور گناہوں کے باوجود تجھ سے اس معنوں میں وفا کی ہے کہ اپنا مولا صرف تجھے سمجھا ہے اور کسی اور کو نہیں سمجھا۔ بس جب مولا تو ہے تو جائیں کہاں؟ دیکھیے وہی دعا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے خدا جب تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی کرتے ہی نہیں تو مدد کس سے مانگیں؟ اور ہے کون؟ ہم تیرا در چھوڑ کے جائیں کہاں؟ چین دل آرام جہاں پائیں کہاں؟ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس مولانا نے وہ راز کھول دیا کہ کیوں ایسی دعائیں مانگو عجیب و غریب سی جن میں کوئی منطق نظر نہیں آتی، کیوں خدا تم سے یہ سلوک فرما کرتا چلا جائے؟ یہ عرض کرنا کہ اے خدا ہمارا مولا تو ہے، اگر ہم نے کسی اور کو مولا بنا لیا تو پھر ان دعاؤں کا ہمیں استحقاق نہیں رہے گا۔ بس یہ دعا مقبول تب ہوگی اگر آپ کا مولا خدا ہی ہو، اگر ضرورت اور مصیبت کے وقت دوسروں کی طرف نہ بھاگیں، اگر شرک میں مبتلا نہ ہوں، اگر مولا دنیا والے بنائے ہوئے ہوں اور دعا محمد رسول اللہ والی کریں کہ جن کا مولا خدا کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، تو ایک بے محل دعا ہوگی، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس ہمیں انکار کرنے والے اور ناشکری کرنے والوں پر تو ہمیں نصرت عطا فرما، کیونکہ ہمارا مولا تو ہے اور تیرے سوا اور کوئی مولا نہیں۔ پھر یہ دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا راسخون فی العلم کی دعا کے طور پر سکھائی گئی ہے، جو محکمات اور متشابہات پر دونوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کل من عند اللہ، یہ سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ بغیر اس مضمون کو سمجھے اگر یہ دعا کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، جیسا کہ بعض کتب میں قرآنی دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور پس منظر بیان نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا تیر خالی چلا جائے اور آپ کو علم نہ ہو کہ کیوں خطا ہوا، کیوں نشانے پر نہیں بیٹھا۔ فرمایا یہ دعا ان لوگوں کی طرف سے مقبول ہوتی ہے جو مشتبہات پر، متشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور محکمات پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات ہوں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو یا دوسرے اولو الامر کی اطاعت کا مسئلہ ہو، یہ سلوک نہ کرنے والے ہوں کہ جو بات کھلی کھلی دلیل کے ساتھ سمجھ آ جائے اس پر تو شرح صدر کے ساتھ ایمان لے آئیں، اور جہاں ذرا بھی شک کا کوئی پہلو دیکھیں وہاں شکوں میں مبتلا ہو جائیں، توہمات میں مبتلا ہو جائیں کہ شاید یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، شاید یہ بات پوری نہیں ہوئی، یہاں زیادہ سختی ہو گئی ہے، یہاں ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو گئی ہے، یہ متشابہات ہیں۔ تو فرمایا اگر تم متشابہات پر ایمان نہیں لاتے اور متشابہات کو شرح صدر کے ساتھ قبول نہیں کرتے، اگر میٹھا میٹھا کھانے کی عادت ہے اور ہلکا سا مزہ بدلے تو تھوک دینے کے عادی ہو، تو پھر یہ دعا کرتے ہوئے ہمارے حضور حاضر نہ ہونا۔ ہم تو یہ دعا تمہیں ایسے لوگوں کی دعا کے طور پر بتا رہے ہیں جو راسخون فی العلم تھے، جو محکمات پر بھی کامل ایمان لاتے تھے اور متشابہات پر بھی کامل ایمان لاتے تھے۔ پھر وہ کیا کہتے تھے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اب دیکھیں کتنی موزوں اور برمحل دعا ہے اور اس کا پس منظر جاننا کتنا ضروری ہے۔ دعا یہ ہے کہ اے خدا ہمارے دلوں کو ایک دفعہ ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا یا ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنے حضور سے ہمیں رحمت عطا فرمانا، ہم سے رحمت کا سلوک کرنا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو بہت ہی زیادہ رحمت کا اور محبت کا، بخشش اور پیار کا سلوک کرنے والا ہے۔ اب یہ دعا ان لوگوں کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی جو ہر اس مقام پر جہاں دل ٹیڑھے ہونے کے احتمالات پیدا ہوتے ہیں،
ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور خود اپنے دلوں کو ٹیڑھا ہونے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو راسخون فی العلم ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود جانتے ہیں کہ خدا سے طاقت پائے بغیر وہ ان ابتلاؤں سے صحیح سالم گزر نہیں سکتے۔ ان کو دعاؤں کی پھر بھی ضرورت ہے، پس متشابہات سے ٹھوکر نہیں کھاتے، لیکن جانتے ہیں کہ دعا کے سہارے کے بغیر ہر وقت خطرے میں ہے۔ پس اگر تم متشابہات سے ثابت قدمی سے گزرنے کی اہلیت رکھتے ہو اور بار بار شکوں کے ذریعے اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرتے، پھر یہ دعا کرو، پھر تمہارے ایمان کو نئی طاقت نصیب ہوگی، پھر تمہیں مشکل مقامات پر، لڑکھڑانے کی جگہوں پر خدا کی طرف سے سہارے دیے جائیں گے اور نئی طاقتیں عطا کی جائیں گی، پھر تمہیں ہر خطرے کے مقام پہ گرنے سے بچا لیا جائے گا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے خدا، تو ایک ایسے دن کے وقت ہمیں سب کو اکٹھا کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی پر حکمت بات ہے، کتنا گہرا اس مضمون سے اس فقرے کا تعلق ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ فرمایا ریب کی بات چل رہی تھی کہ اے خدا، جو متشابہات کے وقت شک کرتے ہیں لوگ، فرمایا کہ وہ لوگ جو متشابہات کے وقت شک نہیں کرتے، ان کے ساتھ شامل ہو کر یہ دعا کیا کرو، کیونکہ بالآخر ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ جن باتوں کو تم نہیں سمجھ سکے آج، وہ کل تمہارے سامنے کھول دی جائیں گی، اور جب وہ کھول دی جائیں گی تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کتنی غلطی پر تھے۔ اس لیے استغفار سے کام لیتے ہوئے دعاؤں کے ذریعے ان ٹھوکروں سے بچنے کی کوشش کرو جن کا حال ایک ایسے دن پہ کھول دیا جائے گا جس کے متعلق وہ عرض کرتے ہیں خود دعا کرنے والے، لیوم لا ریب فیہ۔ اس دن ہمارے ساتھ ربوبیت کا سلوک فرمانا جس دن سب دنیا اکٹھی ہوگی اور اس دن میں کوئی شک والی بات نہیں ہوگی۔ یہاں دو معنی ہیں، وہ دن شک سے بالا، یعنی لازماً ایسا ایک دور آنے والا ہے جس میں یہ باتیں ہوں گی، اور اس دن کوئی شک والی بات نہیں ہوگی، سب پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ پھر سورہ آل عمران میں آیت 17 میں متقیوں کی دعا کے طور پر یہ دعا سکھائی، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اے خدا، ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھ سے یوں مخاطب ہوا کر، مجھ سے یہ دعا کیا کر کہ اے ہمارے اللہ، تو ملک کا مالک ہے، یعنی ہر قسم کی ملکیت جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اور دنیا کی بادشاہتیں بھی اور آخرت کی بادشاہتیں بھی تیری طرف سے عطا ہوتی ہیں، جس کو جو چاہے جس طرح چاہے تو عطا فرما دے، خواہ وہ اس دنیا کا ملک ہو یا آخرت کا ملک ہو۔ وہ تنزع الملک ممن تشاء، لیکن تو چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے، جب چاہے کسی کو نااہل قرار دے کر اس سے اپنا عطا کردہ ملک واپس لے لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے ذلیل ہونے دیتا ہے، لیکن بِیَدِکَ الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے، تیری طرف سے کسی کو ذلت نہیں پہنچتی، تو ذلیل ہونے دیتا ہے
یعنی اگر وہ خود ذلیل ہونا چاہتا ہے تو بعض دفعہ تو فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اچھا پھر تجھے ذلیل ہونے دیں گے ہم، اور پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک تیرے ہاتھ کا تعلق ہے، یہ ہاتھ خیر کا ہاتھ ہے، یہ برائی کا ہاتھ نہیں ہے. انکا علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے جو تو چاہتا ہے. اور چونکہ تو بھلائی چاہتا ہے اس لیے ہم تیری بھلائی کی توقع، تجھ سے بھلائی ہی کی توقع رکھتے ہیں. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، زمانے عدلتے بدلتے رہتے ہیں، راتیں دنوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور دنوں کو تو راتوں میں داخل فرما دیتا ہے. جب چاہے راتوں کو دنوں میں داخل فرماتا ہے، دنوں کو راتوں میں داخل فرما دیتا ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طرح تو زندوں کو مردوں میں داخل کر دیتا ہے اور مردوں کو زندوں میں داخل فرما دیتا ہے. بس ہر آن تیرا فضل ہی ہے جو ہمیں ہمیشہ صحیح رستے پر قائم رکھے اور مردوں سے زندوں میں داخل ہونے والے ہوں، نہ کہ زندوں سے مردوں میں داخل ہونے والے. اسی طرح ہمارے زمانے راتوں سے روشنیوں میں تبدیل ہونے والے ہوں، روشنیوں سے راتوں میں تبدیل ہونے والے نہ ہوں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر کس حساب کے اسے رزق عطا فرماتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے متعلق فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، پھر آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، پھر آل عمران کی وہ دعا، وہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العزم قائما، شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط وهو العزیز الحکیم، کہ اے خدا شہد اللہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحب علم لوگ جتنے ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، قائمًا بالقسط، خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کے اطاعت کرنے والے سارے ہمیشہ انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر یہ دعا پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. فرمایا کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعائیں کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنت بطور ماوا مقدر کر دی ہے اور اسے جنت الفردوس میں سکونت عطا کروں گا، اور ہر روز 70 مرتبہ اسے اپنے دیدار سے مشرف کروں گا. یہاں لفظ 70 جو ہے اس کے متعلق بتانا ضروری ہے کہ عربوں میں یہ ایک عدد ہے جو کثرت کی علامت ہے، یعنی بکثرت میں اسے دیدار نصیب کروں گا. وہ عرب یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ 70 مرتبہ، تو اس سے مراد ظاہری طور پر 70 نہیں ہے، بعض تو ان جنتوں میں ایسے بھی ہوں گے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ دیدار کی حالت ہی میں رہیں گے. اور ساتھ ہی اس جو نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فراخی رزق کا نسخہ بھی بیان فرمایا ہے. بس وہ لوگ جو مختلف قسم کی تنگیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اسی ترتیب سے یہ دعا کرنی چاہیے، جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے ترزق من تشاء بغیر حساب. تو ان سب دعاؤں سے گزرنے کے بعد جب ترزق من تشاء بغیر حساب تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو باقی سب دعاؤں کی برکت سے بھی قبول فرما لے گا اور آپ کے رزق میں فراخی عطا فرمائے گا. ایک دعا کے بعد، اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک دو دعاؤں کے بعد میں پھر اس مضمون کو سر دست ختم کرتا ہوں. لیکن یہ ایسا مضمون ہے جسے بہرحال قسطوں میں جاری رکھنا پڑے گا، کیونکہ جب
اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی گفتگو چل پڑی ہے اور صراط الذین انعمت علیہم کی باتیں شروع ہو گئیں، تو جب تک جماعت کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ رستہ کیا تھا، کس طرح اس رستے پر ان کو چلنے کی توفیق ملی، کس طرح اس رستے پر چل کر وہ صاحب انعام لوگ بنے، اس وقت تک خالی منہ سے یہ باتیں کہہ دینا بے معنی بات ہے۔ بے معنی نہ صحیح، برکتیں کچھ نہ کچھ تو ملتی ہوں گی، لیکن جتنی برکتوں کی توقع کی جا سکتی ہے وہ برکتیں اس طرح نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس دعا کی ذیل میں وہ دعائیں معلوم نہ ہوں جو دعائیں کرتے ہوئے یہ خدا کی راہ میں چلنے والے قافلے عمر بھر اپنا سفر طے کرتے رہے اور ہمیشہ کامیابی کے ساتھ سفر طے کیا۔ ان دعاؤں کے سہارے ان کو ہر ٹھوکر سے بچایا گیا، ہر ابتلا سے وہ سرخ روح ہو کر نکلے اور خدا کے حضور مکرم اور محترم ٹھہرے۔ خدا نے خود ان کی حمد بیان فرمائی اور خدا کے فرشتوں نے بھی ان پر درود بھیجے۔ یہ وہ رستہ ہے جس کا تفصیل سے جماعت کو علم ہونا چاہیے، لیکن آخر پر میں حضرت زکریا کی یہ دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ آج کل خاص طور پر مجھے بہت سی خواتین کے اور بعض مردوں کے بھی خط مل رہے ہیں کہ اس رمضان میں خاص طور پر ہمارے لیے بیٹے کی دعا کرنا۔ ان خطوں کا حضرت زکریا کی دعا سے ایک گہرا تعلق اس لیے بھی ہے کہ یہ وقف نو میں شمولیت کے شوق رکھنے کے نتیجے میں دعاؤں کے خط لکھ رہے ہیں۔ اکثر خط یہ ہیں کہ ہماری شدید تمنا ہے کہ ہم بھی وقف نو کی تحریک میں شامل ہو جائیں، اگرچہ وقت گزر چکا ہے لیکن خدا کے لیے ہمیں شامل کریں اور شامل کروائیں دعائیں کر کر کے۔ ایک صرف شامل کرنے کی درخواست نہیں ہے بلکہ اونٹ بھی دیں، سامان بھی دیں اور پھر لاد بھی دیں اس کو۔ تو یہ میرے بس کی اکیلے کی بات نہیں، ساری جماعت اس دعا میں ساتھ شامل ہو، مدد کرے تو پھر اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے اس پر رحم ہوگا اور خدا ان مخلصین کی جھولیاں پھر اپنی رحمتوں سے بھرے گا اور پھر وہ ان جھولیوں کو بھر بھر کر دوبارہ خدا کے حضور پیش کریں گے۔ حضرت زکریا کی دعا کا آغاز اس طرح ہوا کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وہ جب بھی حضرت مریم کے حجرے میں آپ کا حال پوچھنے جایا کرتے تھے۔ حضرت مریم نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی، ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کو وقف کر دیا تھا، اور بعد میں حضرت زکریا کی تحویل میں ان کی تربیت کے لیے دیا گیا تھا۔ تو حضرت زکریا وقتاً فوقتاً حجرے میں ان کا حال پوچھنے جایا کرتے تھے اور وہاں مختلف قسم کے رزق دیکھتے تھے۔ عام طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ غیب سے بغیر کسی انسانی واسطے کے کئی قسم کے تحفے پہنچے ہوتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا سے، حضرت زکریا کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات نہیں تھی، کچھ اور بات تھی۔ حضرت مریم کو نیکی کی وجہ سے کچھ لوگ تو جیسا کہ دنیا میں رواج ہے دعائیں لینے کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے تحائف پیش کیا کرتے تھے، اور چونکہ حضرت مریم اسے اپنی ذاتی خوبی نہیں سمجھا کرتی تھیں، ہمیشہ پوچھنے پر یہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے رزق، میرا تو اس میں کچھ نہیں ہے، نہ میں نے مانگا نہ توقع کی۔ لوگوں کے دلوں میں خدا نے خود محبت پیدا فرما دی اور پھر وہ جو مجھے پیش کرتے رہتے ہیں تم دیکھ رہے ہو۔ اور دوسری مراد یہ تھی اس رزق سے کہ روحانی رزق پاتے تھے، خدا ان سے رحمت اور مغفرت کا بھی سلوک فرماتا تھا اور ان پر کشوف کے ذریعے یا الہامات کے ذریعے یا سچی رویا کے ذریعے رجوع برحمت ہوتا تھا، اپنی رحمت کا بار بار اظہار فرماتا تھا۔ تو جس طرح عام طور پر بعض نیک گھروں میں مشاہدے میں بات آتی ہے کہ بعض بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا خواب دیکھی، کیا خدا کی طرف سے رحمت کا نشان ملا، تو وہ نئی نئی باتیں بتاتے ہیں۔ تو حضرت مریم بھی اپنی معصومیت اور بھول پن میں اس وقت جو بھی گزشتہ رات کے واقعات ہوا کرتے تھے وہ بتایا کرتی تھیں کہ مجھے خدا نے مجھ سے یہ فرمایا، مجھ سے یہ فرمایا، اس طرح رحمت کا سلوک فرمایا، اس طرح پیار کا اظہار کیا۔ تو حضرت زکریا جو خود نبی تھے وہ رشک کرتے تھے۔ رشک اس بات پر نہیں کرتے تھے کہ مجھے مریم کی طرح کچھ عطا نہیں ہوا،
رشک اس بات پہ کرتے تھے کہ مریم ایک ماں کی دعا کا نتیجہ ہے اور اس دعا کے نتیجے میں پاک اولاد ہے. میں پاک اولاد سے محروم ہوں. کاش میں بھی یہ فخر کر سکوں کہ میری اولاد بھی اس طرح نیک ہو اور اسی طرح خدا سے رزق پانے والی ہو. اگر یہ مضمون درست نہ ہو تو اگلی دعا کا اس سے تعلق ہی کچھ نہیں بنتا. تو در حقیقت یہی وہ بات تھی جس نے حضرت زکریا کو خدا سے یہ دعا کرنے کی طرف متوجہ کیا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اس وقت جب حضرت زکریا نے یہ کیفیت دیکھی تو دل سے ایک ہوک اٹھی اور اپنے رب سے اس نے عرض کیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے خدا مجھے بھی خالص اپنی جناب سے پاک ذریت عطا فرما. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو بہت دعا سننے والا ہے. اس کے بعد اس دعا کی مختلف الفاظ میں تکرار ہوگی جو ایک عجیب پردرد مضمون رکھتی ہے. انشاءاللہ چونکہ میں نمبر کے لحاظ سے چل رہا ہوں اس لیے یہاں بیان کرنے کی بجائے جب وہ موقع آئے گا تو پھر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلے تو میرا خیال تھا کہ یہ مضمون ایک ہی خطبے میں ختم ہو جائے گا، مگر یہ جاری رہے گا. بس وہ عبادت کرنے والے جو مسافر گاڑی میں مستقل سوار ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. وہ تو ساتھ چلتے رہیں گے اور یہ باتیں سنتے رہیں گے اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور عبادت کے نئے نئے گر سیکھتے رہیں گے اور ان کی مطلب روائی ہوتی چلی جائے گی، اور مشکل کشائی ہوتی چلی جائے گی. لیکن جو لوگ اتر گئے ہیں یا اتر جائیں گے، جہاں تک آپ کو توفیق ہے، اگر آپ ان کے واقف ہیں، کبھی ان سے ملتے ہوں تو ان کو بھی بتاتے رہیں. ہو سکتا ہے یہ باتیں سن کر جس طرح حضرت زکریا کے دل میں نیک بات دیکھ کر، خدا کے خاص فضل کو دیکھ کر ویسا ہی فضل طلب کرنے کی تمنا پیدا ہوئی تھی. میری دعا ہے اور میری تمنا ہے کہ اسی طرح جب آپ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں جو آج کے اسٹیشن سے آپ کو رخصت کر کے واپس ہونے والے ہیں، تو ان کے دل میں یہ تحریک پیدا ہو کہ وہ مستقل آپ کے سفر کے ساتھی بن جائیں. اور اس طرح یہ جمعہ ایک ایسی خیر پیچھے چھوڑ جائے جو وداع ہونے والی خیر نہ ہو، جو رخصت ہونے والی خیر نہ ہو، بلکہ ہمیشہ زندگی کا جز بن جانے والی خیر، زندگی کے ساتھ وفا کرنے والی خیر، ایسی خیر بن جائے جس سے کبھی پھر وداع نہیں ہوا کرتا، وہ ہمیشہ ساتھ رہا کرتی ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.